لائے ہیں، اللہ پاک آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ پہلی درخواست ساتھیوں کی خدمت میں، خاص طور پر انتظام والے احباب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ حضرات نے بڑی قربانی کے ساتھ اس مجمع کو جمع فرمایا ہے اور کافی دنوں سے آپ حضرات اس کے انتظام میں فکر مندی سے لگے ہیں، تو ہمارے انتظام والے احباب انتظام کے دوران اپنی آواز کو ہلکا رکھیں۔ ان حضرات کی آواز کا اونچا پن مجمع کو بولنے والے کی طرف توجہ دینے کے بجائے انتظام والوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میری درخواست ہے انتظام والے احباب سے، اللہ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ دوسری گزارش مجمع کے احباب سے یہ ہے کہ تصویر کا مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ ہماری رائے ابھی تک ان حضرات کے ساتھ ہے جو اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ تصویر نہ بنائیں۔ جو ساتھی کیمرہ آن کیے ہوئے ہیں ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، آپ حضرات کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دین والوں سے محبت پر اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے گا، لیکن اس وقت تھوڑی دیر کی بات ہے، گزارش ہے کہ اپنی تصویروں کے سلسلے کو روک لیجئے تاکہ تھوڑی دیر کی بات ہم دل جمی کے ساتھ لے سکیں۔ اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بند کر دیں پیارے، اچھا کیا آپ نے بند کر دیا۔ شریعت کا مزاج ہے لست علیہم بمسیطر، کہ آپ مسئلہ منوانے میں زور نہیں دے سکتے، تو میں صرف گزارش کرتا ہوں ساتھیوں کی خدمت میں، تھوڑی دیر کی بات ہے، ہم اس میں اپنے موبائل کے کیمروں کے سلسلے کو روک کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بات کو دل میں جگہ دینے کی ہمت نصیب فرمائیں گے۔ ساتھی اس کی کوشش کریں گے جی انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ ہمارے بھائی طاہر بڑے درد دل سے باہر کھڑے ہوئے احباب کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ وہ مجمع کے ساتھ جڑ جائیں، تو میں ساتھیوں کو اس پر فکر مند کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے مستورات میں آواز کا انتظام ہے، تو ان بچیوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ چھوٹے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف اہتمام سے سنبھال کے آواز کے قریب سے قریب تر بیٹھیں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی ہمت نصیب فرمائے۔ بھائی کوئی اور چکر کا پروگرام ہے؟ زندہ باد، جزاک اللہ۔ اس کو روک کے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ خوش ہے، آپ پہنچ جائیں پھر ہم بات شروع کریں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو ساتھی پنڈال کے اطراف میں کھڑے ہیں، یہ ساتھی قربانی سے تشریف لائے ہیں، اکثر جوان ہیں، ان کی خدمت میں درخواست ہے تشریف رکھیں میرے عزیزوں۔ اللہ آپ حضرات کی قربانی قبول فرمائے۔ آگے بڑھنے والوں کو اللہ بہت آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے بسا اوقات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمت کر کے احباب کی خدمت میں درخواست ہے کہ تشریف رکھیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फ़ला मुमसिक लहा व मा युमसिक फ़ला मुरसिल लहु मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिअुल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल मुअमिनून हय्यिनून लय्यिनून इज़स्तनाख़ू फ़नाख़ू औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारे यहाँ अपनी ज़ात में सिफ़ात पैदा करने के बजाय सिफ़ात के साथ ज़िंदगी गुजार के मर जाने वालों पे फ़ख्र करने को बड़ा फ़ख्र समझा जाता है। जो लोग सलाहियतों और सिफ़ात के साथ एक अरसा इस कायनात में ज़िंदा रहे, फिर यहाँ से आँख बंद करके चले गए, तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये सब हमारे थे। और जब हम अपने दामन की तरफ देखते हैं तो हमें अपने बड़ों की सिफ़ात में से एक चीज़ भी अपने पल्ले में नज़र नहीं आती। फ़ारसी का एक मक़ूला है, पिदर मन सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था। इसकी बुनियाद ये है, चौथी सदी का एक पहलवान गुज़रा है, सुल्तानुद्दौला अत्तैमी। तो सुल्तानुद्दौला अत्तैमी अपने ज़माने का बड़ा ताकतवर आदमी था। उसके मुकाबले में जो भी पहलवान आया वो कभी टिक नहीं सका। उसने अपनी ज़िंदगी में 700 के करीब कुश्तियाँ लड़ी और एक कुश्ती में भी वो कभी हारा नहीं है। तो असल उसका नाम है तैमूरुद्दीन, लेकिन चूंकि उसको हर कुश्ती में इनाम मिलता था तो उसके नाम, उसका टाइटल, उसका नाम बन गया सुल्तान। ये उसके नाम का हिस्सा बन गया कि सुल्तानुद्दीन अत्तैमी। एक लंबा अरसा पहलवानी करके मुकाबले में आने वालों को पछाड़ते पिछाड़ते मर गया। इसके मरने के बाद मैदान के लोगों ने अगले साल कुश्ती का मुकाबला रखा तो इसके बेटे तमीज़ुद्दीन को शिरकत की दावत दी। उसकी उम्र थी कोई तकरीबन 22 साल। उनके दिमाग में वो सुल्तानुद्दीन की ज़िंदगी की कुश्तियाँ थी। वो समझ रहे थे कि जैसे सुल्तान के मुकाबले में कोई टिकता नहीं था तो बाप से कोई हुनर तमीज़ ने भी तो ज़रूर सीखा होगा। उन्होंने तमीज़ुद्दीन को दावत दी। जब मुकाबला आया तो पहलवान कुश्ती के दिन उन्होंने तमीज़ के मुकाबले में एक नौजवान खड़ा किया कि पहले इसका इम्तिहान ले लें, कहीं ऐसा ना हो बड़े मुकाबले में बाप का नाम ज़ाय कर दें। तो एक नौजवान पहलवान को उसके मुकाबले पे लाए। उसने एक दाव में तमीज़ को यूं उठाया और खींच के मारा ज़मीन पर। तो तमीज़ ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसकी पुश्त लगी हुई है और देखने वाले उससे कह रहे हैं वो एक ही की तई, ये क्या किया, इतना बड़ा नाम बाप का और तू ये। तो वो जमीन पे पड़े पड़े कह रहा था, पिद्र मन सुल्तान बूद, मेरा बाप बड़ा बादशाह था। तो उन्होंने कहा तेरा बाप तो मैदान का बादशाह था, तू तो मैदान की बिल्ली भी नहीं निकल सका। और मेरे अजीजों, हमें अपने बड़ों की निस्बतों पे फख्र जरूर है और हम जितने यहाँ बैठे हैं
جب ہم اپنے بڑوں کی نسبتوں کو اپنے دامن میں دیکھتے ہیں، نہ سچائی ان جیسی، نہ تلاوت ان جیسی، نہ دیانت ان جیسی، نہ سجدے کی طاقت ان جیسی، نہ زبان پہ تسبیحات ان جیسی، نہ نگاہ کی حیا ان جیسی، نہ دامن کی پاکی ان جیسی، نہ کردار کی صفائی ان جیسی، نہ زندگی کی صفائی ستھرائی کا انداز ان جیسا، نہ معاشرت کا اہتمام ان جیسا۔ ہمارا دین بھی داغدار ہے، ہماری دنیا بھی داغدار ہے۔ خوبصورت عنوان ہے شان محمد، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ یہ ہمارے وہ ٹائٹل ہیں جو ہماری زندگی کا بہترین نمونہ ہیں۔ ایک ایک کر کے کائنات سے آنکھ بند کر کے گئے۔ 14 صدی پیچھے آقا انعامدار پیغمبر مصطفیٰ، ساقی کوثر، شافع محشر، انبیاء کا افسر، تاجدار مدینہ، سرور کونین، حبیب خدا، محمد مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، آمنہ کا در یتیم، مزمل کی چادر میں لپٹا ہوا، مدثر کے خاندان کی صفات رکھنے والا، بشیر اور نذیر کے لقب والا، داعی اللہ کے منصب والا، سراجم منیرہ کے تاج والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے آنکھ بند کر کے گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے خاندان کی بچیاں جا رہی ہیں، صحابیات جا رہی ہیں، پھر اہل بیت کے شیر جا رہے ہیں۔ 3 ہستیوں نے کائنات سے پردہ کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ گئے ہیں، ان کا گھرانہ گیا ہے، ان کے صحابہ کی پوری جماعت گئی ہے۔ ان میں سے جس ذات کو اٹھا کے دیکھیں، جس ہستی کی زندگی کو پڑھ جائیں، ایسی خوبصورت ترین زندگی ہے۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، اور جب ہم اپنی ذات کی طرف آتے ہیں، میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا، میں بھی تو کسی بہو کا سسر ہوں۔ میرے نبی نے داماد بن کے دکھایا، میں بھی کسی کا داماد ہوں۔ میرے نبی نے بیٹا بن کے دکھایا، میں بھی کسی کی اولاد ہوں۔ میرے نبی نے دلہا بن کے دکھایا، میں بھی تو ایک دن دلہا بنا ہوں۔ میرے نبی نے بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کے دکھائی، میں نے بھی گھر بار کا سلسلہ چلایا ہے۔ میرے نبی نے ملکی نظام چلا کے دکھایا، میں بھی ملکی نظام کا کسی درجے میں حصے دار ہوں۔ میرا نبی مسجد کا امام بن کے دکھا رہا ہے، میں بھی مسجد کا امام ہوں۔ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک بھی صفت ان کے قریب نہیں ملتی، اور یہ رونا کسی اور سے نہیں رویا جا سکتا ہے، یہ رونا، یہ درد کسی اور کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک درد جگر میں اٹھتا ہے، ایک ہود سی دل میں اٹھتی ہے۔ ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ہمارا ماضی بڑا خوبصورت ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہمارے کردار بڑے صاف ستھرے ہیں، لیکن اس تاریخ کو سینے سے لگا کے میدان میں اترنے والے مجھ جیسے کہ بھلا میدان آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، میں اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں۔ تن ہم داغ داغ شد پمبا کو جا نہم، سارا جسم اللہ اس کے رسول کا باقی ہے۔ معاشرے کی بغاوت، اخلاق کی بغاوت، کردار کی بغاوت، اور میرے عزیزوں، میرے اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کا تعلق رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کا تعلق نسبت کی بنیاد پر ہے۔ اندر میں نسبت زندہ ہے، وہ حبشے کا بلال ہو، اللہ اس کی قیمت لگائے گا، اور اگر اندر میں نسبت زندہ نہیں، وہ سیدنا نوح کا بیٹا ہو، اللہ پانیوں کی لہروں میں ڈبکا کے مارے گا۔ پوری کائنات بدامنی کا شکار ہے، دھرتی کے کافر کے ہاتھ میں جوتا ہے، مسلمان کا سر ہے اور کافر اس کی پٹائی کر رہا ہے، اس کی بچی کو ننگا کر دیا گیا ہے، تعلیم کے نام پہ گھر سے پردہ برقع اتار کے اسے باہر لایا گیا ہے، اور اس مسلمان جس کا شناختی کارڈ بتا رہا ہے، جس کا شناختی کارڈ آئے ہائے میرے عزیزوں، ہم سے اگر اسلام کی نشانی پوچھی جائے کہ تمہارے مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے، تو سوائے ختنے کے ہمارے پاس اسلام کی نشانی کوئی نہیں ہے۔ آذان کی آواز آئی ہے، ہندو کی دکان بھی کھلی ہے، مسلمان کی دکان بھی کھلی ہے، عدالت میں مقدمہ لڑا جا رہا ہے، بھائی نے بہن کی وراثت کا حق دبایا ہے۔ یہ دبانے والا ہندو نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ مجوسی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان رمضان میں پکار کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ دیس کی حفاظت کر، یا اللہ کرونا کی وبا سے امت کے افراد کی حفاظت کر، یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے محروم نہ فرما۔ کیسے ایک ایک کر کے دانے اللہ نے دھرتی سے اٹھائے ہیں۔ وہ حاجی عبدالوہاب پردہ کر گیا، عمر عبدالرحمن پردہ کر گیا، غنی جمیل
पर्दा कर गया। वो हमारे बड़ों में कल जिनका मौलाना तस्करा कर रहे थे, मौलाना अब्दुल मजीद पर्दा कर गए, और मुफ्ती सरवरी खान वो पर्दा कर गए। इस सारी तारीख को इकट्ठा करके लाओ तो मेरे नबी की हदीस है, लयअतियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला यबका सिवल कुनासति शैउन। एक वक्त जमाने पे ऐसा आएगा कचरे के सिवा कुछ नहीं बच पाएगा। ये वो कचरे के बचने का जमाना है। माँ घर में झाड़ू दे रही है, वो गिलास नीचे पड़ा है संभाल के रख रही है, वो बर्तन नीचे पड़ा है उठा के ऊपर रख रही है, वो इस्तेमाल की चप्पल करीब रखी है, वो झाड़ू से साफ करके वो एक तरफ को उठा के ऊपर रख रही है। सारे घर का कचरा इकट्ठा करके उसे घर से बाहर फेंका जा रहा है। मेरा अल्लाह कायनात में निगाह किए हुए है, जो अखलाक वाले, जो सजदों वाले, जो तस्बीहात वाले, जो सच्चाई वाले, जो दियानत वाले, जो नबी की जिंदगी वाले, अल्लाह उन्हें एक एक करके उठा रहा है। मेरे जैसे कचरे के सिवा कायनात में बचना मुश्किल दिखता है। मेरे अजीजों, इन हस्तियों की मुबारक जिंदगी को कायनात में लाने का दर्स कोई और नहीं देगा। मैं अपने साथी के दिल पे दस्तक दूंगा। शौहर बीवी की मिन्नत करेगा, औलाद माँ बाप के कहे पे आएगी, बड़े छोटों को तरगीब दे जाएंगे, अल्लाह कायनात के चमन को सरसब्ज कर देगा। सारी लगी हुई बहार 100 बार चमन में बहार आई, 100 बार चमन में बहार आई, 100 बार गुलिस्तान महका, 100 बार चमन में बहार आई, पर दिल की वही बेरौनकी, जिंदगी की वही तन्हाई। एक एक जर्रा कायनात में जिंदगी से ना उम्मीद किए बैठा है। तो आप में अक्सर जवान बैठे, मेरे अजीजों अपने बड़ों की जिंदगी को पढ़ें। ये दायरा दीन पनाह की जमीन हिंदुस्तान का हिस्सा थी, ये पाकिस्तान के नसीब में आई है। अदालती मुकदमे की बुनियाद पर नहीं। 1857, 1947, 90 साल तक कुछ लाशें लटकाए गए, कुछ बच्चे उजाड़े गए, कुछ सुहाग उजड़े हैं, कुछ दुल्हनों के घरों की बनी हुई सेजें उजड़ी हैं। उस सतलज के पानी की रंगीनी, वो रावी में बहते हुए खूबसूरत किस्म के लाशें, उनके बाद इस जमीन के टुकड़े का फैसला हुआ है। वही जो जमीन मिली है, इसके पीछे के कभी दास्तान तो पढ़ जाए मेरे अजीज। जब हमारे यहाँ सैलाब आया, मैंने एक बूढ़े से पूछा कि चाचा सैलाब उठावी, तो पूछते ही उसकी आंख मचल पड़ी, उसका आंसू ढलका, उसकी दाढ़ी से पार हुआ। कहने लगा मौलवी साहब बंदी नुक्कर ते खड़ा हमें पानी चढ़े। कहने लगा पानी जब चढ़ा है, पानी ने जब मेरे घर की बुनियाद में अपने पंजे गाड़े और यूं उठाया मेरी दीवार को, क्या मेरा कच्चा कमरा जब नीचे आया तो मैंने अपने कमरे को गिरते हुए देखा। क्या मेरे कदम दिल खींचता पीछे की तरफ, कदम खींचते आगे की तरफ, चला नहीं जाता था और पीछे बचने का रास्ता कोई नहीं। 14 सदी पीछे चले जाओ, एक मासूम हस्ती है जिसका गुनाह भी कोई नहीं है, उसे मक्के से निकाला जा रहा है। रात की तारीकी वीराने का सामान है और पीछे बहने वाले वो उसके कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वो पलट के बैतुल्लाह को देखता है, कहता है या बैत रब्बी ला उरीदु अन अतरुकक, ऐ मेरे अल्लाह के घर, मेरा जी नहीं चाहता तुझे छोड़ के चला जाऊं। फमाज़ा अफ़अलु इन्न कौमी ला यतरुकूननी, पर मैं क्या करूं, मेरी कौम जो मुझे तुझ में रहने नहीं देती है। इतनी बेबसी के साथ मेरा नबी बैतुल्लाह छोड़ के जा रहा है। पीछे आ जाओ, 1947 जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला हुआ है, जो आज बूढ़े मौजूद हैं, अगर उनके जिस्मों पे फालिज है, उनके करीब बैठे, उनकी लड़खड़ाती जबानों के साथ उनका दर्द सुने। मैंने बूढ़े से सुना, वो कहने लगा हमारे पड़ोस का एक आदमी, वो निकला एक बेटी को लेके, उसकी उम्र तकरीबन 16 साल और एक उसकी छोटी बेटी, उसकी उम्र तकरीबन 4 साल, एक बेटा उसकी उम्र 9 साल। रात की तारीकी में छुपते छुपाते निकले, रात को सफर करते, दिन को कमांद की फसल में छुपते, रात को सफर करते, दिन को कमांद की फसल में छुपते। अचानक किसी गुंडे की निगाह पड़ी, उसने वो 16 साल की बच्ची बाप के सामने बेआबरू की, बाप का कलेजा मुंह को आया। फिर इसी पे बस नहीं, फिर उसी के सामने उसकी जिंदगी को खत्म किया। बापा में आगे निकला है भाग के, वो छोटी बच्ची है 4 साल की, उसे छुपते छुपाते लेके निकल रहा है जहां शोरिश ज़दा इलाका है, पता है यहाँ से बच के जाना मुश्किल है। तवज्जो मेरे अजीजों,
توجہ میرے عزیزوں، توجہ میرے عزیزوں، سینے پہ لکھنے کی بات ہے۔ مجھے کہہ رہے مول صاحب میرا ہمسایا کہ اس نے نوک دار لکڑی اٹھائی، 4 سال کی بچی پکڑی، اسے زمین پہ لٹایا، نوک دار لکڑی اس کے یہاں حلق میں رکھی، پھر آسمان کو دیکھا، اے اللہ ایک بچی کی عزت میری نگاہوں میں لٹی، پھر اسے قتل بھی کیا گیا، میری معصوم بچی ہے، درندے کے لیے چھوٹا بڑا برابر ہوا کرتا ہے، کہیں میری اس بچی کی بے آبرو ریزی نہ ہو۔ ابراہیم نے بھی تو اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی، میرے پاس رکھنے کو چھری نہیں، پردیس میں لکڑی کے کونے سے بچی تیرے نسبت پہ قربان کرتا ہوں کہ اس کی بے آبرو نہ ہو جائے۔ اس نے لکڑی رکھی گردن میں اور اسے دبا دیا، اس سے خون کا فوارہ نکلا، ہاتھ سے زمین کھودی، اسے اس کے اندر دبایا۔ 1947 اس کی بنیاد میں ان معصوم کلیوں کا خون ہے، اس پہ یہ دیش بنا ہے۔ جب یہ آزاد ہوا ہے تو یہاں کے بینک کا سود سے بھرا نظام، یہاں کے زمیندار کا اپنے نوکروں پہ ظلم، اور یہاں کے تاجر کا ملاوٹ کرنا، یہاں کے مسجد کے مصلی پہ آنے والے کا نمازی کے درد میں پڑنے کے بجائے اپنے عمل کو پیسے کی قیمت پہ تولنا، یہ میرے مجمع کا رونا ہے، یہ میرے اپنے طبقے کا رونا ہے۔ یہ مجلسیں اکثر سجا کرتی تھی، یہ محفلیں اکثر ہوا کرتی تھی، جگہ جگہ پروگرام ہوا کرتے ہیں، ہم سنا کرتے تھے، وہاں مولانا آئے انہوں نے بات کی، وہاں مولانا صاحب آئے انہوں نے بات کی۔ میں کیا کروں میرے عزیزوں، جب دین کو پیسے کے ترازو پہ تولا گیا ہے، اتنے دیشوں تا آسان تا کوئی نہ آسان، پھر یہ سارا چمن اجڑا ہے، پھر یہ سارے باغ کی بہار خزاں میں تبدیل ہوئی ہے۔ وہ ایک زندہ دل آدمی نے کہا تھا، مفلس جو اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، مفلس جو اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، باعث بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ساری کائنات میں جو جس کے ذمہ تھا اس نے اجاڑا، تو ہم نے بدامنی اپنی نگاہوں سے دیکھی۔ میں درخواست کرنے لگا ہوں اللہ کے لیے میرے عزیزوں، واپسی کی ترتیب بنا۔ آپ اکثر جوان بیٹھے ہیں، موبائل کے بٹن پہ پیسہ کمانا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نوجوان کمائی کے لیے چینل تلاش کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل بناؤ پیسہ کمایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں اس کی کمائی کے حرام حلال کی بات سے ایک طرف ہو کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اس نکمی زندگی پہ آنے کے بجائے اپنے آپ کو مشقت کا عادی کریں، اپنے آپ کو ہمت پہ لانے کی کوشش کریں۔ کہیں دشمن ہمیں سلانا تو نہیں چاہتا، دشمن ہمیں سلانا تو نہیں چاہتا۔ 1850 ہے، بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا آخری حکمران ہے، مسلم دنیا کا۔ میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے لیے اسے سینے پہ لکھنے کی کوشش فرمائیں۔ 1850 بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے مسند پہ حکمران بن کے بیٹھا ہے، اور اس وقت میں برطانیہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدیداران ہندوستان میں کاروبار کے نام پہ اپنا پاؤں جما چکے ہیں۔ میں کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو اپنے دیش کا اجڑنا سنورنا بتانے لگا ہوں، اسے سینے پہ لکھنے کی کوشش فرمائیں۔ بہادر شاہ ظفر ہے، 1850 ہے، مسلم دنیا کا آخری حکمران ہے۔ ایک اس کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں دلی میں رہنے والے ایک انگریز کی زندگی ہے۔ صبح سویرے 4 بجے کے قریب دلی کے انگریز کی گھنٹی بجتی ہے، سارے عہدیداران جاگتے ہیں، ورزش کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، اس لیے ان کے تہجد کا تصور ہی کوئی نہیں، نماز کا خیال ہی کوئی نہیں۔ صبح 4 بجے کی گھنٹی، بوڑھا بھی اٹھ رہا ہے، جوان بھی اٹھ رہا ہے، مرد بھی جاگ رہا ہے، عورت بھی جاگ رہی ہے، یہ نکلے ورزش کے لیے۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوا ہے، ان کا دسترخوان لگا، یہ ناشتہ کر کے 8 بجے یہ سارے کے سارے دفتروں میں آ چکے ہیں، ان کا چیف منسٹر آ گیا ہے، ان کا ڈائریکٹر آ گیا ہے، سارے اپنے اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، کام نمٹایا جا رہا ہے۔ جب دن کا 1 بجا ہے، کلکتہ کی ڈاک کا جواب دیا جا چکا ہے، امرتسر کے امور انگریز کے ہاتھوں نمٹائے جا چکے ہیں، دلی کے امور نمٹائے جا چکے ہیں۔ 1 بجے چیف منسٹر اٹھائے اپنے دوپہر کے کھانے کے لیے، اس نے کرسی سے اپنی تشریف اٹھائی ہے، اور ادھر بہادر شاہ ظفر کی آنکھ کھلی ہے۔ یہ مسلمان حکمران، وہ انگریز مسند نشین، یہ تاریخ بڑے واولے سے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ناشتے کا وقت لال قلعے میں اور دلی میں ہندوستان کے انگریز کے دوپہر کے کھانے کا وقت ایک ہوا کرتا تھا۔
बहादुर शाह जफर नाश्ता कर रहा है और अंग्रेज दोपहर के खाने का वक्फा कर रहा है, इसलिए कि बहादुर शाह जफर रात की तारीकी में शराब के जाम आए, कनीज़ाएं आई, फिर नाचने वाले आए, फिर मुर्ग की महफिल चली, फिर खाने के बाद शराब लगी, फिर रात के अंधेरे में नाचने गाने वालियां, फिर सुबह सहरी के वक्त में जाके बहादुर साहब की जाके आंख लगी है, सुबह सूरज ने अपनी रोशनी बरसाई और इस पे कौन था जो इसको तकलीफ पहुंचाए। दोपहर के करीब जाके आंख खुली, कनीज़ाओं ने आके मुंह धुलवाया, हकीम साहब ने रोगन जैतून से पाँव के तलवों की मालिश की और उधर अंग्रेज दोपहर के खाने का वक्फा करके जा रहे हैं, इधर मुसलमान नाश्ते की तैयारी कर रहा है। और इसी दौरान में अंग्रेजों का एक वफद उतरा है अमृतसर में और वहां मच्छर की भरमार है, रोजाना तकरीबन 2 अंग्रेज एक दिन में मर रहे हैं, पर वो जमीन छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कहा यहीं मरेंगे पर यहां से कुछ लेके जाएंगे, हम रात को खराटे मार के सोए। वो अंधेरों में उठ के उन्होंने अपने आप को संभाला। कैसे नस्ल का नतीजा निकला है? वो नतीजा है दुनिया में जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं 102 के करीब, उनमें 98 पे यहूदी का हाथ है, 2 ईसाइयों के कब्जे में है, सिर्फ 2 नाम के मुसलमानों के हाथ में है। मेरे अजीजों, मैं आपके दिलों पे दस्तक देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 10 बजे उठने को फख्र समझा जाता है, रात के 2 बजे बाजार की दुकान बंद करने को फख्र समझा जाता है, राती सारा बाजार 2 बजे बंद थी दे। हम तहज्जुद में जागने वाले, हम मुसल्लों पे अल्लाह के दरवाजे खटखटाने वाले, हम पाकीज़ा जिंदगी के साथ मुआशरे में जीने वाले, हमारी तारीख है। मैं दरखास्त करता हूँ आप हज़रात की खिदमत में, दीवाने लोग ट्रक के पीछे शेर लिखते हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उठे शाहों के जनाजे, उठे गरीबों के जनाजे। मेरे अजीजों, कल हमने जनाजा पढ़ा है मौलाना अब्दुल मजीद, उनके जनाजे में हम शरीक हुए हैं। जितने जनाजे के शुरका थे, न उन्होंने किसी को पैसा दिया था, न ये सारे उनके जमीन के मुजारे थे, ये वो थे जो उनकी जिंदगी का सरमाया था, जो उन्होंने सारी जिंदगी कमाया। वो उनके लाशे पे आके कह रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। मैं कैसे कहूँ मेरे अज़ीज़ों, या भाई जिंदा भाई से कह रहे हैं तू मर से मैं तेरी खट पकड़े सा, तू मर से मैं तेरा जनाजा पकड़े सा। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के लिए वापस आ जाएं, उसकी आसान तरतीब है। अपने बड़ों की जिंदगी को पढ़ें, सहाबा की जिंदगी को पढ़ना, फिर उसे जिंदगी में लाना। मेरी बच्चियां हैं, सहाबियों की मुबारक जिंदगी का पढ़ना, फिर उसे जिंदगी में लाने की कोशिश करना। हम तो तानों पे ही जिंदगी की सारी बाजियां लगा बैठे, मैं बलोच ओ कम्मी, मैं खान ओ कोली, इन तानों पे मुआशरे का जहर। आपकी बरकत से मुझे एक हदीस याद आई। अबू दर बिलाल दोनों एक मैदान में खड़े हैं, बिलाल अबू दर बात कर रहे हैं, उनसे बात में गलती हो गई, बिलाल ने उनकी बात पे उन्हें टोका, अबू दर ऐसे नहीं ऐसे है। तो अबू दर की जबान से निकला, ओ काली कलोटी माँ के बेटे, क्या अब तू भी हमारी गलतियों की तस्दीक करेगा? ओ काली कलोटी माँ के बच्चे, क्या अब तू भी हमारी गलतियों की तस्दीक करेगा? या उधर की जबान से निकल गया, बिलाल की हाय निकले। उसने कहा या अबा दर इन्नी अज़हब बिही इला मुहम्मदा, अबू दर मैं ये मुकदमा अपने नबी की अदालत में लेके जाऊंगा। हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत निजाम हुआ करता था, आपस में गड़बड़ हो गई, बस्ती का बड़ा बिरादरी के 4 बड़ों के दरमियान बैठ के तीसरे दिन मामला निमट जाया करता था। हमने बड़ों को लात मारी है, फाइलें बगल में हैं, दादा ने मुकदमा लड़ना शुरू किया है, अदालत का चक्कर, वकील के कदम, रजिस्ट्री ब्रांच के धोखे, कभी थाना कभी कचहरी, दादा का शुरू किया मुकदमा, पर पोते तक आके भी फैसले की नौबत तक नहीं आ सका है। और यहाँ बिलाल बता रहे हैं जिंदगी के मुकदमे अपने बड़ों के सिवा कहीं न लेके जाए, इन्हें अपने बड़ों पे जाके हल कर दे, इन्हें अपने बड़ों पे आके खत्म कर दे। बिलाल कह रहे अबू दर तेरा मुकदमा अपने नबी के सामने लेके जाऊंगा। बिलाल चले नबी की तरफ, अबू दर उनके पीछे दौड़ के जा रहे हैं कि मैं नबी को इन्हें सख्त बोल बोलने की वजह बताऊंगा कि मैंने ये बोल बोला क्यों है। बिलाल पूछे, उन्हें जाते ही कहा या रसूल अल्लाह, अबू दर ने मुझे कहा है ओ काली कलोटी माँ के बेटे, इब्न शैबा की रिवायत,
اللہ کے نبی کا چہرہ کأن الرمان عصر علی وجہہ، جیسے کسی نے انار کا پانی میرے نبی کے چہرے پہ ڈالا ہو، اتنا سرخ چہرے کے ساتھ۔ پیچھے ابو ذر پہنچے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے کہا، میں نبی نے فرمایا اسکت یا ابا ذر، اے ابو ذر خاموش ہو جاؤ، اما خرجت منکم الجاہلیت حتی اليوم، کہ ابھی تک تم سے جاہلیت کا گند باہر نہیں نکلا ہے، کہ ابھی تک تم سے جاہلیت کی ناپاکی گئی نہیں ہے۔ ماں کا تانا، کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، یہ تانا تمہاری زبان سے نکلا کیسے؟ ابو ذر نے یہ بول سنے، اپنا عذر بھولے، اپنے نبی کی مجلس سے اٹھے، یوں بازو رکھا آنکھوں پہ اور آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہوئے، مسجد کے صحن میں آئے، اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور اس رخسار کو زمین پہ مسلتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ابا ذر لو لم یغفر لک بلال، اے ابو ذر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے ابو ذر اگر بلال نے تجھے معاف نہ کیا تیری تو آخرت برباد ہو گئی۔ اتنے میں بلال اٹھے دیکھنے کے لیے کہ ابو ذر کہاں گئے، وہ باہر آئے تو ابو ذر کو یہ کہتے ہوئے سنا تو بلال قریب آنے لگے، ابو ذر کو بلال کے قدموں کی آواز سنائی دی، انہوں نے یوں چہرہ اوپر اٹھایا، پھر کھڑے ہوئے، پھر کہنے لگے اے بلال، ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں نیچے بٹھایا، کہ اے بلال یہ میں لیٹا ہوا ہوں، اپنے پاؤں سے میرا چہرہ روند دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بلال کالی کلوٹی ماں کا بیٹا نہیں، ابو ذر کسی کمزور ماں کا بیٹا ہے۔ بلال سے بار بار کہہ رہے میرا چہرہ روندو نہیں تو میرا دل مطمئن نہ ہوگا۔ سیدنا بلال جھکے، ابو ذر کی پیشانی پہ بوسہ دیا، سیدنا بلال جھکے، ابو ذر کی پیشانی پہ بوسہ دیا کہ ابو ذر میں اس پیشانی پہ کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں جو اپنے اللہ کے سامنے صبح و شام جھکتی ہے، یا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ پھر ابو ذر کھڑے ہوئے، پھر بلال کو گلے سے لگایا، فرمایا بلال اللہ کے نبی سے بھی کہہ دو کہ میرے لیے اللہ سے استغفار کر دے۔ میرے عزیزوں یہ تانوں کی زندگی، اس پہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیڑی کمی قوم دی تھی، جہاں باپ اولاد سے کہہ رہا ہے، جہاں مالک ملازم سے کہہ رہا ہے، اس زہر نے کائنات کے امن کو بدامنی میں بدلا ہے۔ ہم سے لوگ فون پہ مسائل پوچھتے ہیں، میں درد سے کہوں ایک دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ جو گھروں میں لگی ہوئی نفرت کی آگ ہے، اس میں زبان کا زہر ہے، اس میں زبان کا زہر ہے، اگر اس پہ مٹھاس آ جائے اللہ زندگیوں کو راحت سے بھر دے۔ ہم اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میرے عزیزوں کہ ان گلیوں میں زندگی سیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ زندگی کو سیکھنے کے لیے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کے نبی کی صحبت کا شرف ملا ہو، نبی صحبت کی برکت سے اندر دھلوا گیا ہے، اور اب صحبت اٹھانے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ صحبت بنانا، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں، اللہ کے راستے کا سفر کریں، اس کی برکت سے اللہ اندر کی تربیت فرمائے گا۔ میرے عزیزوں اگر میرے نبی کی جماعت نے یہاں تک کے سفر نہ کیے ہوتے شاید ہمارے گھروں تک قرآن کے لفظ نہ پہنچتے۔ اپنی مسجد کا قرآن دیکھیں، یہ شافعات نے ڈاک کے ذریعے سے نہیں بھیجا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ ضرار ابن زمرہ اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی نے عصر میں نکاح پڑھایا، مغرب میں ابو محذورہ چڑھے چھت پہ کہ یا عباد اللہ ان محمدا یدعوکم الی سبیل اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نکلو اللہ کے راستے کی طرف جہاد میں جان دینے کے لیے۔ ضرار داخل ہو رہے ہیں گھر کے دروازے سے، محذورہ کے الفاظ کان میں پڑھیں، پھر کمرے تک پہنچے، الفاظ کان میں پڑھ رہے ہیں، دلہن گھر میں بیٹھی ہے، بات سمجھ چکے ہیں، گھر والی سے کہہ رہے ہیں ابھی تک چہرہ نہیں دیکھا، گھر والی سے کہہ رہے ہیں یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی اللہ کے نبی کا پیغام ہے میں واپس جا رہا ہوں، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، مر گئے تو اللہ جنت میں ساتھی بنا دے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے تشریف لائیں، یہ نکلیں باہر کو، گھر والی اٹھی ہے چارپائی سے ان کے پیچھے، دارقطنی کی روایت، اس نے کہا ارینی وجہک، اپنا چہرہ تو دکھاؤ، واسکن اللیلتا، آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، آج ساتھی جمع ہوں گے، صبح جائیں گے کل چلے جائیے گا۔ فرمانے لگے اے اللہ کی بندی میرے ساتھی جنت کے باغوں میں رات گزاریں، میں اپنے گھر میں رات گزاروں، میرا جی نہیں کرتا ہے، مجھے جانے کی اجازت دے۔ یہ آگے کو جا رہے ہیں، وہ پیچھے کو آ رہی ہیں۔ دارقطنی کا محدث لکھتا ہے یہ نکلے گھر کے دروازے سے باہر، ان کی اہلیہ نے ان کی قمیص پکڑی پیچھے سے، ان سے کہا ارینی وجہک، اپنا چہرہ تو دکھا دو۔
قیامت میں پہچانوں گی کیسے کہ میرا شوہر کون ہے؟ تو انہوں نے کھینچا باہر کو اور اس نے کھینچا پیچھے کو، قمیض پھٹی اور زرار نکلے باہر کو، اور باہر نکل کے فرما رہے ہیں انظری یوم قیامت فی ساحت محشر، قیامت میں محشر کے میدان میں دیکھنا جس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی وہ تیرا شوہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، زندگی کی ساری بہاریں گزاری، ان گلیوں میں چلتے چلتے اللہ کے لیے 2-4 دن نکالیں، 3 دن 10 دن، چلا 4 مہینہ اللہ کے راستے میں سفر کرنا، دین کی زندگی کو سیکھنا۔ ہم اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر دل سے کہہ دیں میرے عزیزوں یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے ساتھی جن نے اپنے گھر کی 4 دیواری میں اللہ اس کے رسول کی نسبت کی بات کا انتظام فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم ہیں سارے سیکھنے والے، بغیر سیکھے کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اشتہار چھپا ہے اس میں ساتھیوں نے تصویر دی ہے، یہ ان ساتھیوں کی محبت ہے، ان نے اپنی محبت کی ترتیب سے اس پہ تصویر دی ہے، لیکن میری درخواست ہے میرے عزیزوں، ہم اپنی محبت کا دل کھول کے اظہار کریں گے، پر اس محبت کو اللہ اس کے رسول کے قدموں کے نیچے لائیں گے۔ اسی کہ موبائل کی تصویر، اس میں اختلاف ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ پینافلیکس پہ چھپی ہوئی تصویر، کپڑے کاغذ پہ چھپی تصویر، اس پہ سارے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ تصویر جائز نہیں ہے، تو ہم سارے سیکھنے والے ہیں۔ اللہ جزائے خیر، امام غزالی سے کسی نے پوچھا غزالی تو نے اتنے علم کیسے حاصل کر لیا؟ غزالی 72 علوم کا ماہر، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم، میراث کا علم۔ ان سے کہہ رہے ہیں غزالی اتنے علم کیسے حاصل کر لیے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے کبھی پوچھنے میں شرم نہیں کی، چھوٹا ملا اس سے پوچھا، بڑا ملا اس سے پوچھا، اللہ نے مجھے علم نصیب فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اس کی کوشش کر لیں انشاءاللہ اپنے ہاں، جہاں ہم دین کی نسبت پہ ساتھیوں کو جمع کریں، یہ زندہ دلی ہے۔ ہمارے بھائی اقبال کے بیٹے کی میں حیران ہوا، ہمارے یہاں جنہیں اللہ 4 پیسے دیتا ہے ان کی نگاہوں سے اللہ مسجد مصلی کی قدر نکالتا ہے، لیکن ان کے بیٹے کی جو جاگنے کی رات تھی مہمانوں سے متعلق، اس میں اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہاں پڑوس میں دین کی نسبت پہ مجمع جمع ہوا، وہاں دین کی بات ہوئی، انہیں دیکھ کے اللہ پاک نے بہت سے اور لوگوں کو ہمت نصیب فرمائی۔ ہم اس ہمت کو تازہ رکھیں گے، لیکن دین کو سینے سے لگا کے معاشرے میں زندگی گزارنے کی ہمت کریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میرے اللہ مجھے آپ کو اس کی ہمت نصیب فرمائے۔